دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ كَالْهَاءِ فِي مَا مَرَّ، اور ضروری ہے جملے میں من ضمیر ایک ضمیر کا ہونا جو لوٹے مبتدا کی طرف، کالہاء جیسا کہ ہا مذکورہ مثال، جیسا کہ ہا مذکورہ مثال۔ پیچھے مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا، ضابطہ یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر جملہ ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے، اور جملے کی پھر مصنف نے کئی قسمیں بیان کی کہ کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے جیسے زید ابوہ قائم، کبھی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے جیسے زید قام ابوہ، یا کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوتی ہے جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، یا خبر کبھی جملہ ظرفیہ ہوتی ہے جیسے زید خلفک اور عمر فی الدار میں ہے، تو فی الدار یہ باضابطہ جملے کے متعلق ہے، یہ یاد ہے۔ تو مصنف نے یہ بتایا تھا کہ خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے، خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے۔ ولا بدہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ جب خبر جملہ ہو، جب خبر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے یہ میں نے تمہیں بتایا تھا کل بھی سبق میں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، وہ مستقل ہوتا ہے، اس کا ما قبل سے یا ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا، اس کا ما قبل سے یا ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ خبر کا ربط اور تعلق ہوتا ہے کس سے؟ مبتدا سے، اس لیے کہ خبر مسند ہوتی ہے اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں ربط ہوتا ہے اور جملے کا کوئی ربط آگے پیچھے سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایک ضمیر کا ہونا اس کے اندر شرط ہے تاکہ اس کا مبتدا سے ربط ختم نہ ہو جائے، کسی نہ کسی درجے میں ربط اس کا باقی رہے۔ اس وجہ سے اگر خبر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں ہر ایک میں ضمیر موجود ہے۔ وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ، اور ضروری ہے جملے میں ایک ضمیر کا ہونا يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ جو مبتدا کی طرف لوٹے، جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسا کہ ہا مذکورہ مثال، ہا مذکورہ مثال۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور جائز ہے اس کا حذف کرنا، جائز ہے اس کا حذف کرنا قرینے کے پائے جانے کے وقت، جیسے الثمن منوان بدرہم، دو من کی ایک درہم کا ہے، البر القر بستین درہمن، ایک بوری گیہوں 60 درہم کی، ایک بوری گیہوں 60 درہم کی۔ یہاں سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا، وَيَجُوزُ سے ضابطہ اور قاعدہ یہ بیان کیا کہ پیچھے جو یہ بتایا ہے کہ خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر ضمیر کے حذف پر قرینہ موجود ہو، ضمیر کے حذف پر قرینہ موجود ہو تو ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، ضمیر کے حذف پر قرینہ موجود ہو تو ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن مصنف نے ادھوری بات کی ہے، مکمل بات نہیں کی، مصنف نے یہاں پر ادھوری بات کی ہے، مکمل بات نہیں کی ہے۔ کون سی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے؟ ضمیر مرفوع اگر ہو تو اس کو حذف نہیں کر سکتے، ضمیر منصوب ہو تو اس کو حذف نہیں کر سکتے، ضمیر مجرور کو حذف کرنا جائز ہے، کس کو؟ ضمیر مجرور کو، اور ضمیر مجرور بھی وہ جو من کی وجہ سے مجرور ہو، من حرف جر کی وجہ سے جو ضمیر مجرور ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، باقی اس کے علاوہ حذف کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ بہرحال اگر قرینہ موجود ہو تو ضمیر کو قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر سکتے ہیں، جیسے الثمن منوان منہ بدرہم تھا، کیا تھا اصل؟ الثمن منوان منہ بدرہم، اور البر القر منہ بستین درہمن، البر القر منہ بستین درہمن۔ ترجمہ کیا دیکھو پہلے، الثمن، سمن کے معنی گھی،
मनवान, 2 मन, मिन्हु, घी का, मिन्हु घी का, बिदिरहमिन, 1 दिरहम में, इसमें है 1 दिरहम में। तो यहाँ पर मिन्हु में हा ज़मीर को हज़फ कर दिया गया, मिन हर्फ जर को भी हज़फ कर दिया गया है। इसकी तरकीब देखें, पहले क्या होगी, अस्समनु मुब्तदा बनेगा और मनवानिन बनेगा मौसूफ। मनवानिन मौसूफ है, मिन हर्फ जर है, हा ज़मीर मजरूर है, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ साबितुन के होकर के सिफत है, साबितानी के होकर के सिफत है मनवान की, ठीक है। मौसूफ सिफत से मिलकर के ये है मुब्तदा सानी, ये क्या है, मुब्तदा सानी। और बिदिरहमिन, बा हर्फ जर, दिरहमिन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ काइनुन के होकर के खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर के फिर खबर हो गई अस्समनु मुब्तदा की, ठीक है जी। इसकी तरकीब ऐसी, अलबुर्रुल कुर्रु मिन्हु भी 60 दिरहमन की तरकीब भी ऐसे ही होगी। अलबुर्रु मुब्तदा, अल कुर्रु मुब्तदा सानी, मिन्हु अल कुर्रु मौसूफ, अल कुर्रु मौसूफ, मिन्हु जार मजरूर मुताल्लिक़ साबितुन के होकर के सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर के मुब्तदा सानी। बा हर्फ जर 60, मुमय्यज़ दिरहमन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर के मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ साबितुन के होकर के फिर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया होकर के फिर खबर हुई अलबुर्रु मुब्तदा की। तो बहरहाल यहाँ पर जो है दोनों जगह से ज़मीर को हज़फ किया गया, ज़मीर को हज़फ किया। करीना क्या है, करीना हालिया मौजूद है, करीना हालिया। करीना हालिया क्या है, आप घी वाले की दुकान पे गए, किसकी, घी वाले की दुकान पे, आपने पूछा कितने रुपए किलो है, आपने क्या पूछा, कितने, तो किसका रेट बताएगा, वो गेहूं का। आप घी वाले की दुकान पर खड़े हो तो वो रेट किसका बताएगा, जी, घी का बताएगा या चावल का बताएगा या गेहूं का बताएगा, घी का ही तो रेट बताएगा, वो किसी और चीज़ का बताएगा ही नहीं। तो करीना हालिया मौजूद है। ऐसे ही अलबुर्रुल कुर्रु भी 60 दिरहमन, किसी गेहूं वाले की दुकान पे आप चले जाएं और उससे गेहूं पूछ रहे हैं कि गेहूं भाई कितने रुपए किलो है, तो वो किसका बताएगा, चावल का बताएगा तुम्हें रेट। भाई घी का अगर पूछ रहे हो तो घी का बताएगा और गेहूं का पूछ रहे हो तो गेहूं का रेट बताएगा। तो ये करीना हालिया है, ये क्या है, करीना हालिया, ठीक है। तो ज़ाब्ता क्या हुआ, जुमले के अंदर जो ज़मीर होती है ख़बर में, अगर करीना मौजूद हो तो उस ज़मीर को हज़फ करना भी जायज़ होता है, लेकिन ज़मीर मजरूर बमिन को हज़फ करना जायज़ होता है। ज़मीर मजरूर बमिन को, यानी हर्फ जर मिन की वजह से जो ज़मीर मजरूर होती है। वक़द यतक़द्दमुल ख़बरु अलल मुब्तदाइ नहवु फ़िद्दारि ज़ैदुन, ये भी एक ज़ाब्ता मुसन्निफ़ ने बयान किया कि ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करना जायज़ होता है। ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करना, कभी कभी ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम कर देते हैं। असल तो यही है कि ख़बर पहले, ये ख़बर बाद में हो और मुब्तदा पहले। असल क्या है, मुब्तदा मुक़द्दम हो और ख़बर बाद में हो। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी कर देते हैं, किसी गरज से, किसी इल्लत की वजह से। मिसाल के तौर पर हस्र करना मकसूद होता है, क्या करना, हस्र करना मकसूद होता है, तो उसकी वजह से भी खबर को मुक़द्दम कर देते हैं। वक़द यतक़द्दमुल ख़बरु अलल मुब्तदाई, और कभी खबर मुक़द्दम हो जाती है मुब्तदा पर, जैसे फ़िद्दारि ज़ैदुन, जैसे फ़िद्दारि ज़ैदुन। एक ज़ाब्ता और सुनिए, वयजूज़ु लिल मुब्तदाइल वाहिद अख़बारुन कसीरा। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि मुब्तदा होता है एक, मुब्तदा होता है एक और ख़बर होती है कई सारी, ख़बर कई हो जाती है, जायज़ है। एक मुब्तदा के लिए मुतअद्दिद ख़बरों का होना जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। ज़ैदुन आलिमुन व फ़ाज़िलुन व क़ारियुन व मुफ्तियुन व आक़िलुन, सब कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्यों जायज़ है? वजह यह है कि मुब्तदा होता है ज़ात, मुब्तदा होता है ज़ात, और ख़बर जो होती है वो सिफत होती है। ख़बर क्या होती है, असल सिफत होती है। और एक आदमी की मुतअद्दिद सिफ़ात, एक चीज़ की मुतअद्दिद सिफ़तें हो सकती हैं, इसलिए एक मुब्तदा के लिए कई सारी ख़बरें हो सकती हैं। वयजूज़ु लिल मुब्तदाइल वाहिदी अख़बारुन कसीरा, और जायज़ है मुब्तदा के लिए, एक मुब्तदा के लिए मुतअद्दिद ख़बरों का होना, बहुत सी ख़बरों का होना, जैसे ज़ैदुन आलिमुन फ़ाज़िलुन आक़िलुन। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने अधूरी बात कर दी, यहाँ पर भी मुसन्निफ़ ने अधूरी बात कर दी। मुतअद्दिद ख़बरें जब आएंगी, मुतअद्दिद ख़बरें जब आएंगी तो उसके दो तरीक़े हैं लाने के, या तो हर्फ़ अत्फ़ के साथ लाएँ, ज़ैदुन आलिमुन व फ़ाज़िलुन व आक़िलुन, ये भी जायज़ है, और बग़ैर हर्फ़ अत्फ़ के लाएँ, ये भी जायज़ है। जैसे कि यहाँ पर ज़िक्र किया ज़ैदुन आलिमुन फ़ाज़िलुन आक़िलुन, दोनों सूरतें, बग़ैर अत्फ़ के भी आप ला सकते हैं और हर्फ़ अत्फ़ के साथ भी
لا سکتے ہیں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مصنف نے یہ تو بتا دیا کہ مبتدا کے لیے متعدد خبریں کا ہونا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز کا مطلب ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر متعدد خبریں ایسی ہیں کہ ایک خبر لا کر کے بات مکمل نہیں ہوتی، معنی مکمل نہیں ہوتے، تو پھر متعدد خبروں کا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پر کسی اسم کی متعدد خبریں ہیں اور ایسی خبریں ہیں کہ ایک خبر کو آپ لائیں گے تو معنی مکمل نہیں ہوتے، تو ایسی جگہ پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ متعدد خبروں کا لانا واجب ہوگا۔ جیسے لیمو کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا، ٹھیک ہے، اور آم کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے نا۔ ان کے لیے ایک خبر ہے، اللیمون کھٹا حامض، اللیمون حامض، لیمو کھٹا ہے، بات مکمل ہوئی، یعنی لیمو کے اندر جو معنی تھے، جو صفت تھی، وہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آم کے متعلق آپ کہہ دیں الانبج حلو، بات مکمل ہو گئی۔ سرکے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ذائقہ ہوتا ہے سرکے کا؟ کھٹا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے نا، کھٹا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ اب ایک خبر لے کر کے آئے خالی، خل سرکہ، الخل حامض، سرکہ کھٹا ہے، تو بات مکمل ہو گئی کیا؟ بات مکمل نہیں ہوئی۔ یا آپ کہیں الخل حلو، سرکہ میٹھا ہے، تو بات مکمل نہیں ہوئی۔ بات مکمل کب ہوگی؟ جب آپ دونوں خبریں لائیں گے، الخل حلو حامض، الخل حلو حامض، سرکہ کھٹا میٹھا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خبر کو لا کر کے بات مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھیں ٹنکی چل رہی کیا؟ دیکھا ذرا، دیکھا کون سی ٹنکی چل رہی ہے؟ ایک خبر کو لا کر کے بات مکمل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں متعدد خبروں کا لانا واجب ہے۔ ایسے ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ ایک مبتدا کے لیے متعدد خبروں کا لانا جائز ہے، یہ متعدد خبروں کا لانا اس وقت جائز ہوگا جب خبروں کا آپس میں تضاد نہ ہو، ایک دوسرے کے مخالف معنی نہ ہو، بلکہ موافق ہوں، زید عالم فاضل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زید عالم جاہل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو خبروں کے جو معنی ایک دوسرے کے مخالف ہو گیا، متضاد معنی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ متضاد معنی ہو گئے، تو اس وجہ سے زید عالم جاہل نہیں کہہ سکتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو دیکھیے گا، وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرًا، اور جائز ہے ایک مبتدا کے لیے مختلف خبروں کا ہونا، بہت سی خبروں کا ہونا، جیسے زید عالم فاضل عاقل۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفي نحو ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں سے مصنف نے بیان کیا ہے مبتدا کی دوسری قسم۔ ایک ہے مبتدا کی قسم اول، جس کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مبتدا وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی گئی ہو، مبتدا وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی گئی ہو، تو یہ ہے مبتدا کی قسم اول۔ ایک ہوتی ہے مبتدا کی قسم ثانی، ایک کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی۔ مبتدا کی قسم ثانی کیا ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی در حقیقت وہ صفت کا صیغہ کہلاتا ہے۔ مبتدا کی قسم ثانی
وہ صفت کا صیغہ کہلاتا ہے جو حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد، جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو اور اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا. ہماری بات سمجھ میں؟ مبتدا کی قسم ثانی وہ صفت کا صیغہ کہلاتا ہے، وہ صفت کا صیغہ کہلاتا ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو اور اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. تو گویا کہ دو شرطیں ہیں اس کے اندر. کتنی؟ دو شرطیں. نمبر ایک، صفت کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد. صفت کا صیغہ، صفت سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، یہ صفت کا صیغے ہیں. سب کیا ہیں؟ یہ صفت کا صیغہ. تو ایسا صفت کا صیغہ جو حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہوں. یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے مبتدا کی قسم ثانی. کیا کہیں گے اس کو؟ مبتدا کی قسم ثانی. ٹھیک ہے جی. دیکھو، وَعْلَمْ، اور جان لو، ان لہم قسما آخر من المبتدائی، نحویوں کے نزدیک، ان لہم، نحویوں کے یہاں، نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے، لیسا مسندن الیہ، جو مسند الیہ نہیں ہوتی. جو مسند الیہ، مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور یہ مسند الیہ نہیں ہوتی. وَهُوَ صِفَةٌ، اور وہ ایسا صفت کا صیغہ ہے، وقعت بعد حرف النفی، جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید، جیسے ما قائم زید، او بعد حرف الاستفہامی، یا واقع ہو حرف استفہام کے بعد، یا واقع ہو حرف استفہام کے بعد، جیسے اقائم زید، جیسے اقائم زید. بشرطی، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے رہا ہو وہ صفت کا صیغہ اسمن ظاہرن، اسم ظاہر کو، اسم ظاہر کو. تو دو شرطیں ہو گئی، حرف نفی حرف استفہام کے بعد ہو اور اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. جیسے ما قائم الزیدانی، حرف نفی کی مثال ہے. قائم صفت کا صیغہ بھی ہے، نفی کے بعد بھی ہے، ما حرف نفی کے بعد ہے، اور الزیدان اسم فاعل، یہ اسم ظاہر کو رفع بھی دے رہا ہے. تو یہ ہو گئی مبتدا کی قسم ثانی. کیا ہو گئی یہ؟ مبتدا کی قسم ثانی. ایسے ہی اقائم الزیدانی، اقائم الزیدانی، آ حرف استفہام ہے، قائم صفت کا صیغہ استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے اور الزیدان اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے. تو اس کو کہیں گے مبتدا کی قسم ثانی. کیا کہیں گے؟ مبتدا کی قسم. ترکیب میں اس کو مبتدا نہیں بولتے، ترکیب میں مبتدا نہیں بولتے، اس کو بس نام ہے اس کا مبتدا کی قسم ثانی. ترکیب اس کی کریں گے تو وہی کریں گے، قائم صیغہ صفت اور الزیدان اس کا فاعل، قائم صیغہ صفت، الزیدان اس کا فاعل. آگے بات سمجھ میں؟ پہلی شرط کیا تھی؟ حرف نفی حرف استفہام کے بعد ہو. اگر حرف نفی یا استفہام کے بعد نہیں ہے تو اس کو مبتدا کی قسم ثانی نہیں کہیں گے، بلکہ وہاں پر جو ترکیب ہوگی پھر مبتدا خبر والی ہوگی. جیسے قائم زید، جیسے قائم زید، یہاں پر حرف نفی یا استفہام کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو قائم الخبر مقدم کہلائے گا اور زید المبتدا مؤخر. چونکہ پیچھے ضابطہ پڑھا تم نے، اگر دو اسم ہوں، ایک معرفہ ایک نکرہ ہو، تو معرفے کو مبتدا بنایا جائے گا اور نکرے کو خبر بنایا جائے گا. تو قائم نکرہ ہے اور زید المعرفہ ہے، لہذا قائم الخبر مقدم، زید المبتدا مؤخر. پہلی شرط. دوسری شرط کیا تھی؟ اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. اگر اسم ظاہر کو رفع نہیں دے گا تو اس کو بھی مبتدا کی قسم ثانی نہیں کہیں گے. جیسے مثال دی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود، بخلاف ما قائمان الزیدان، برخلاف ما قائمان الزیدان کے، یعنی اس کے اندر جو ہے قائمانی صیغہ صفت تو ہے اور حرف رفع کے بعد بھی ہے، لیکن اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا. اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا اسم ظاہر کو رفع؟ دیکھو، قائمان، قائمانی تثنیہ کا صیغہ ہے، قائمانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور الزیدان بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر اسم فاعل یہ قائمان جو ہے یہ رفع دیتا ہے اسم ظاہر کو، الزیدان کو، کس کو؟ الزیدان کو، تو قائمانی تثنیہ ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ واحد ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ
واحد ہوتا ہے، اور اس میں فاعل بھی فعل کا سا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل بھی فعل کا سا عمل کرتا ہے، اور پیچھے تم نے پڑھ لیا کہ اس میں فاعل کے عمل کرنے کی تمام شرائط وہی ہیں جو فعل کی، کس کی ہیں؟ فعل کی ہے، اور فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اس لیے اس میں فاعل کا اس میں ظاہر اگر فاعل بن رہا ہے تو اس میں فاعل کو بھی واحد لایا جاتا ہے۔ یہاں پر قائمانی تثنیہ لایا گیا، اس سے پتہ چلا کہ الزیدان کے اندر جو عمل کر رہا ہے وہ قائمانی عمل نہیں کر رہا، بلکہ قائمانی خبر مقدم ہے اور الزیدان مبتدا مؤخر، الزیدان مبتدا مؤخر ہے۔ تو بہرحال یہ تمہاری کیا ہو گئی؟ مبتدا کی قسم ثانی ہو گئی۔ تو مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف کیا پڑھیں گے آپ؟ مبتدا کی قسم ثانی وہ صیغہ صفت ہے جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں، نمبر 1 حرف نفی یا استفہام کے بعد، نمبر 2 بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے۔ اگر دونوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو پھر یہ قسم ثانی نہیں کہلائے گا، مبتدا کی قسم ثانی یہ نہیں کہلائے گا، بلکہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی۔ اس کی ہو جائے گی مبتدا خبر کی ترکیب وہاں پر ہو جائے گی۔